ایک جھاڑی سے ایک بھیڑیا نکل آیا، اس نے بکریوں پر حملہ کر دیا. توجہ کیجئے گا، بکریوں پر حملہ کر دیا. اب بکریاں حرم کی طرف بھاگی، بکریاں حرم کی طرف بھاگی. قریب تھا کہ بھیڑیا حملہ کر دیتا. وہ بکریاں حرم کے اندر داخل ہو گئی. جو ہی بکریاں حرم کے اندر داخل ہوئی، ابو سفیان راوی ہے کہتے ہیں کہ وہیں بھیڑیے کے قدم رک گئے. کہہ دو یار سبحان اللہ. بھیڑیے کے قدم وہیں رک گئے. میں دیکھ رہا تھا، میں نے کہا بھیڑیا وہ تو جانور ہو کے حرم کا ادب کرتا ہے. اللہ نے اس کو زبان دے دی، اللہ نے اس کو کلام کی طاقت دے دی. اس نے کہا اے ابو سفیان، تعجب میرے پر نہیں کہ میں جانور ہو کے حرم کا ادب کرتا ہوں، تعجب تیرے مقدر پر ہے کہ پڑوس میں رہنے والے نبی کو نہیں جانتا، پڑوس میں رہنے والے مصطفیٰ کو نہیں جانتا. پتا چلا بدبخت جب ہوتا ہے پھر مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہوتی، مومن کے مقدر میں ہوتا ہے، بغیر دلیل کے مصطفیٰ کو مان لیا جاتا ہے. یہ جو میلاد ہوتا ہے، یہ جو میلاد ہوتا ہے، حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے گیت گائے جاتے ہیں، ثنا خوان نعت خوانی کرتے ہیں، حضور کا ذکر خیر ہوتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس میلاد سے حضور سے تعلق پیدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بولو جس کا تعلق پیدا، جس کا عقیدہ ہے وہ بولے. نعت پڑھنے سے، حضور کا ذکر کرنے سے، حضور کا میلاد بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ حضور سے تعلق پیدا ہوتا ہے. اور ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تعلق مصطفیٰ کو ایمان کہا جاتا ہے. بس آخری بات یہ سنیے کہ اس میلاد کا فائدہ کہاں ہوتا ہے؟ بندے کے دنیا میں جانے کے بعد دو موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں اس پر مصیبت آتی ہے، ایک قبر اور ایک میدان معاشر. یہ دو اوکھے ویڑے ہیں بندے پر. لیکن میلاد سے تعلق پیدا کرنے والوں تمہیں مبارک ہو جائے. کہہ دو یار سبحان اللہ، تمہیں مبارک ہو جائے. دیکھو اس تعلق کا فائدہ دونوں جگہ میں کیسا ہوتا ہے. جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا تو امام بخاری نے 3 بھی لکھے، لیکن امام بخاری نے گل مکا دی. انہوں نے فرمایا قبر میں سوال ایک ہی ہوگا. کتنے؟ مولوی کہتے 3 ہوں گے، امام بخاری کہتے نہیں ایک ہی ہوگا. 3 بھی لکھے انہوں نے، لیکن ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ 3 جو ہوں گے نا وہ تو ہوں گے سب سے کافروں سے. لیکن جب یہ دعویٰ ہوگا کہ میں صاحب ایمان ہوں پھر ایک ہی ہوگا. وہ کیا؟ حضور قبر میں آئیں گے، فرشتہ پوچھے گا ما کنت تقول ھذا الرجل. کہیے یا سبحان اللہ. حضور قبر میں آئیں گے، ہر بندے کی قبر میں آئیں گے، اور فرشتہ پوچھے گا ما کنت تقول ھذا الرجل، آنے والے بتا ان کے ساتھ تیرا تعلق کیسا تھا. ہائے 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 یار سوچو اس بات کو. کوئی مولوی قبر میں کام نہیں آئے گا جو کہتا میلاد نہیں منانا، ارے وہ کام نہیں آئے گا. دیکھو آمنہ کا لال قبر میں آئے گا، فرشتہ پوچھے گا بتا اس رسول کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا. اچھا جس کو بابا جی مان ہوگا نا نمازوں پہ، وہ کہے گا میں نے پڑھی، نمازیں پڑھی. فرشتے کہے گے چھڑ نمازاں نو گل یار نہیں سنا. آپ نہیں بول رہے، مجھے آپ کا ذوق نہیں آ رہا. یار آپ اس بات کو سمجھیے، یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ کی قسم مولا علی فرماتے ہیں ہر بندہ سو رہا ہے، جب قبر میں جائے گا تو جاگ جائے گا، جاگ جائے گا، حقیقت وہاں کھل جائے گی. تو سمجھیے اس بات کو. قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ رسول کے بارے میں عقیدہ کیا تھا. تو لوگ جو عملوں پہ ایمان کرتے ہیں وہ کہیں گے میں تو حج کرتا تھا. وہ کہیں حج کو چھوڑ گل یار جی سنا، میں تو نمازی تھا، میں تو پرہیزگار تھا، تبلیغیں کرتا تھا، چلے کرتا تھا. وہ کہیں گے سب بات درست ہے، آج گل یار دی سنا. یہ میدان معاشر میں پوچھا جائے گا تو حاجی تھا کہ نہیں. اب یہاں یہ بتا مصطفیٰ کے ساتھ تیرا تعلق کیسا. ہمیں کہتے ہو اعلیٰ حضرت کو کیوں اتنا مانتے ہو، اعلیٰ حضرت کو کیوں اتنا مانتے ہو. ہم کہتے ہیں اپنے موسم کا شکریہ نہ ادا کریں. میں قربان اپنے احمد رضا کے جس نے ہمیں کامیاب کروا دیا.
میرے امام نے کہا زندگی میں تقیہ کلام بنا لو، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کبھی میرا